السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد ریاض ویٹرنری کلینک اینڈ فارمیسی، چوک شادی پورہ، لاہور۔ یہ ایک ہارس ہے، اس کو تقریباً 6 ماہ سے یعنی کہ سرا کا مسئلہ ہے، ٹرپنوسومی ایونسائی، یعنی کہ یہ گھوڑوں کی ایک عام بیماری ہے، کامن بیماری ہے کہ اکثر یعنی کہ جو فارمر ہوتے ہیں، جو گھوڑا پال لوگ ہوتے ہیں، اکثر لوگ جو ان کو یعنی کہ رکھنے والے، بعض دفعہ تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ پھیٹا بیماری کیا ہوتی ہے، سرا کیا ہوتی ہے۔ اس کو ٹرپنوسومیسس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ بیماری کے نام ہے۔ مقصد یہ چیز ہے کہ یہ بیماری کا یعنی کہ سمجھنے کے بارے میں سب سے مین چیز ہوتی ہے، ہر آدمی کو نہیں پتہ چلتا۔ کچھ فارمر بھی کتنے زیادہ سمجھدار ہیں کہ وہ اکثر اوقات جانوروں کو اس کی ویکسینیشن لگواتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس کا انجیکشن لگاتے رہتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی زیادہ یہ نامرد بیماری ہے، اگر یہ کرونک ہو جائے تو جانور کی آہستہ آہستہ یعنی کہ سفری تھکان، جانور کے چلنے پھرنے میں کمی اور خوراک میں کمی، اور اس کے ساتھ جانور کی کمزوری، ویکنس، اور چلتے وقت کام کرتے وقت سانس کا چڑھ جانا، اور زیادہ تر یعنی کہ وزنی اور زیادہ یعنی کہ وزن برادر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی کہ کام کرنے میں سستی اختیار کرے گا۔ اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو کوئی گرمی کا مسئلہ ہو، یا پھر وہ مسالے کی یعنی کہ مسالہ جات کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر جانور بہتر ہونے کی بجائے یعنی کہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سیریس حالت ہو جاتی ہے۔ اور یہ مسالہ جات دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جھٹکے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جانور کو ٹرپنوسومیسس کیا ہوتا ہے، یا سرا کیا ہوتی ہے، پھیٹے کی بیماری کیا ہوتی ہے، یہ خون میں جو بلڈ پیراسائٹ ہوتے ہیں، خون میں جو کرم ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، ان کو کن حالتوں میں اگر پکڑا جائے، ان کو کون سا، وہ تو انجیکشن تو نہیں لگا سکتے، وہ تو مسالہ جات ہی دے سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے، اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ہر جانور کو یعنی کہ خاص کر ہارس اور یعنی کہ گھوڑوں میں ہم نے یہ تشخیص کی ہے کہ جانوروں کو ہر 3 ماہ کے بعد ان کے یعنی کہ ایئر کے ساتھ ٹیک ایئر جو ہوتے ہیں، ایئر کی جو نوک ہوتی ہے، اس کو سلائڈ تیار کر کے اس کو ان کے ٹرپنوسومیسس کا ٹیسٹ کیا جائے، تاکہ اگر بلڈ پیراسائٹ کا مسئلہ ہو تو بہتر طریقے کے ساتھ آپ اس کا ان کے علاج کر سکیں۔ اگر تھلیریسس کا مسئلہ ہے تو تھلیریا کا علاج کریں، لیکن زیادہ تر کامن جو بیماری ہوتی ہے وہ ہم نے اکثر ٹرپنوسومیسس ہی دیکھی ہے۔ اور جب بلڈ پیراسائٹ کا جب بہاؤ جو ہوتا ہے، یعنی کہ بخار جو ہوتا ہے، وہ یعنی کہ پچھلے پیر جو ہوتا ہے 4 بجے کے بعد اس کا بہت زیادہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور صبح صبح اس کی یعنی کہ جو بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی جو بلڈ پیراسائٹ کی جو بہاؤ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ اکثر ٹمپریچر میں ہوتا ہے، بعض دفعہ شام کے وقت 4 بجے سے 5 بجے تک جانور کا یعنی کہ ٹمپریچر نارمل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ہوتا کیا ہے، جب جانور کے جسم میں بہت زیادہ ٹاکسنز، ٹرپنوسومیسس بلڈ پیراسائٹ جو ہوتے ہیں، خون میں جراثیم جو ہوتے ہیں، بلڈ پیراسائٹ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں بڑھ جاتے ہیں، تو جانور کا ٹمپریچر 106 سے 107 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور خود بخود ہی جب ہیٹ کا جسم میں ٹمپریچر کا یعنی کہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ ٹمپریچر ہوتا ہے، تو زیادہ ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وقت ٹمپریچر 107 تک پہنچ جاتا ہے، 8 سے 10 گھنٹے کے بعد ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ نارمل یا 102 یا 103 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو کرونک یعنی کہ ٹرپنوسومیسس والے کیسز ہوتے ہیں، اکثر ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جانور کی ایک یعنی کہ وقت جانور کی حالت سیریس ہوتی ہے، اور دوسری یعنی کہ شام کے وقت یا صبح کے وقت، ایک پیر کے وقت جانور کی حالت کچھ بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ جراثیم جو ہوتے ہیں وہ بلڈ پیراسائٹ جو ہوتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں، اور خون کی ہیٹ کی وجہ سے یعنی کہ اس کا ٹمپریچر جب بڑھ جاتا ہے تو خون میں ہیٹ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پیراسائٹ خود بخود ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ گھوڑوں کی ایک متعدی بیماری ہے جو کہ ایک مریض جانور سے دوسرے جانور کو بذریعہ ٹیبنس ڈنگی مکھی کے ذریعے سے یہ بیماری ایک جانور کو دوسرے جانور کو لگ جاتی ہے۔ اس بیماری کا سبب ایک پروٹوزوا ہے جس کا نام ٹرپنوسوما ایونسائی ہے۔ یہ مرض گھوڑے، گدھے، اونٹ، ہاتھی، مویشی اور ڈاگز کو بھی لاحق ہو جاتی ہے۔
یہ خونی گرم جانور کے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ ٹیبنس مکھیاں مچھر وغیرہ درمیانی میزبان کے فرائض ادا کر کے بیماری کو تندرست جانور تک منتقل کرتا ہے۔ ٹیبنس مکھیاں مریض جانور کو کاٹ کر کرم برادر ہو جاتی ہیں اور تندرست جانور کو کاٹتے وقت ان میں منتقل کر دیتی ہیں۔ کرم مکھیوں کے جسم میں کوئی نشو و نما اور افزائش نہیں پاتی۔ یہ مکھیاں محض ان کا ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل کام کرنے کا یعنی کہ یہ کام کرتی ہیں۔ گھوڑوں گدھوں کھچروں میں یہ کرم یعنی کہ یہ بیماری مہلک ہوتی ہے اور مرض میں مبتلا ہونے کے 2 ہفتے سے 6 ماہ کے اندر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہارس اور ڈاگز وغیرہ جو ہوتے ہیں مر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں سب سے علامات جو ہیں وہ مین ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کتنے ریڈ سپاٹ ہیں، یہ خون کے بڑے بڑے دھبے جو آپ کو واضح جو ہم نے اوپر والا جو لیڈ ہے یعنی کہ لوور لیڈ اور اپر لیڈ، آنکھ کے جو اپر لیڈ ہم نے اوپر کیا تو اندر سے یہ جونڈس کی سی بھی علامت نظر آ رہی ہیں اور خون کے دھبے جو ہیں وہ بھی یعنی کہ واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ بیماری ہے جو کہ ہر ایک یعنی کہ بیماری جو ہوتی ہے وہ سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن ہم ہر ایک کو سمجھانے میں آپ کی مدد دیں گے۔ ہر ڈاکٹر کے لیے آپ کو آسانی یعنی کہ ڈاکٹر جو ہوگے وہ بھی اگر ہماری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، فارمر بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کو یہ بتائیں گے کہ ٹرپنوسومی ایونٹسائی یا جو بلڈ پیراسائٹ ہوتا ہے اس کی کہاں کہاں پہ یعنی کہ علامت نظر آتی ہیں۔ اس کے خون کے دھبے جو ہوتے ہیں جگہ جگہ خون کے دھبے پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ بلڈ ہیمریج، خون کا اخراج، خون کا ضائع ہونے کی وجہ سے جسم میں بہت زیادہ یعنی کہ کمزوری، انیمیا اور اس کے ساتھ گلوکوز لیول جانور کا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ گلوکوز لیول کم ہونے کی وجہ سے جانور کے دماغ اور جو مسلز ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ویکنس آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں لیٹا بھی ہوا ہے، اس کے مسلز اتنے کمزور ہیں کہ یہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے منہ میں چارہ ڈال رہے ہیں پھر بھی یہ چبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی کہ یہ جو بلڈ پیراسائٹ جو ہوتا ہے ٹرپنوسومی ایونٹسائی، اس کی مین علامت ہے یعنی کہ آخری دم تک مرتے دم تک یہ جانور چارہ کھاتا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ پچھلی ٹانگوں کا پیرالائسس، پھر اگلی دونوں ٹانگوں کا پیرالائسس، پھر ایک سائڈ کا پیرالائسس، حتیٰ کہ جانور زمین پر گرنے کے یعنی کہ قریب ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ جب یہ جانور زمین پر گر جاتے ہیں تو میرے تجربات کے مطابق ان کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ کوشش بھی کی ہے، چند فیصد جانور بچتے ہیں، اکثر جانور جو ہوتے ہیں وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اصل میں مین جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ جانور کو تندرستی کے عالم میں ہی اس کی ویکسینیشن کروا لیں، اور اگر آپ کو اس کی علامات نظر آئیں، اگر یہ کام کرنے میں تھوڑی سی سستی محسوس کر رہا ہے، اس کے بال کھڑے ہیں، اس کے جو سکن کے بال بے رونق ہیں، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بلڈ پیراسائٹ ٹرپنوسومی ایونٹسائی کا یعنی کہ انفیکشن ہو چکا ہے۔ تو اس کا ہم انجیکشن لگا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانور میں یہ بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھی اور اونٹ میں بیماری یعنی کہ کرونا کو اختیار کر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اونٹ اور ہاتھی اور جو گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں اس بیماری جب کرونا کو اختیار کر جائے تو اس کو سہ برسا کہتے ہیں، اور یہ مرض عموماً برسات میں نمودار ہوتی ہے کیونکہ اس موسم میں مکھیاں کی بہت زیادہ بہتات ہوتی ہے۔ مرض کی یقینی تشخیص کے لیے بخار کے دوران خاص طور پر 11 بجے سے 12 بجے تک دوپہر جب بخار انتہا پر ہوتا ہے، مرض کے خوردبینی مواد پر کرم دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب فالج کا درجہ آ جاتا ہے تو جو کرم ہوتے ہیں بلڈ پیراسائٹ ہوتے ہیں خون کی بجائے دماغ اور حرام مغز کی رطوبت میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ یہ آپ کے سامنے جو کیس جو ہم نے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، اس وقت دماغ میں اور حرام مغز میں یہ بلڈ پیراسائٹ جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں،
کیونکہ خون میں اس نے اتنی زیادہ تباہی مچا دی ہے کہ اس کے جسم میں موجود ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ سیلز اور پلیٹلیٹس جن کے مدافعتی نظام جو ہے بالکل ختم کر چکے ہیں، اور اس کی خون کی جو ریڈنس ہے وہ بھی تقریباً مدھم پڑ چکی ہے، جونڈس کی سی علامت ظاہر کر چکی ہیں۔ تو اس حالت میں اکثر جانور جو ہوتے ہیں وہ دماغ کی سی علامات ظاہر کرتے ہیں، اور جانور میں یعنی کہ برین ہیمریج اور دماغی فالج ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ کوئی جانور دیکھتے اور چلتے وقت، اور اس کی آنکھوں کی بینائی اور چلتے وقت ہم نے دیکھا ہے، اگر جانور کی تھوڑی سی حالت بہتر بھی ہو، چلتے وقت پچھلی ٹانگوں سے لڑکھڑا کر چلتا ہے، جس سے اس بیماری کو چولہا کہتے ہیں، لنگڑا بن بیماری کا کہتے ہیں، جس سے یہ بیماری جانور کو آہستہ آہستہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم یہ آپ کو بار بار یعنی کہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج یعنی کہ بیماری کا شدید ہونے سے پہلے ہی اس کا ٹرپنوسومیسس کا انجیکشن لگا دیں۔ ٹرپنوسومیسس ایون صحیح بلڈ پیراسائٹ کا انجیکشن، اور اس کا علاج 100% ہے اگر بر وقت کیا جائے۔ بیماری کی چھوت حاصل کرنے اور علامت ظاہر ہونے کا درمیانی وقفہ چند روز سے لے کر 2 سے 3 ہفتے تک ہوتا ہے۔ گھوڑوں میں جو علامات ہوتی ہیں، گھوڑوں اور خچروں میں ابتدائی علامت اکثر معمولی ہوتی ہیں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ معمولی ہونے کے باعث نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ جب بیماری کے کرم خون میں پہنچ جاتے ہیں تو جانور کے جسم کا درجہ حرارت 106 فارنہائٹ سے 104 فارنہائٹ تک بڑھ جاتا ہے، 104 سے 106 فارنہائٹ تک بڑھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ جسم پر یعنی کہ الرجی کی سی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، اور بخار جو ہوتا ہے، ٹمپریچر جو ہوتا ہے وقفوں کے بعد ہوتا ہے، اور ہر وقفے کے بعد علامات میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور بخار بار بار اود کر آتا ہے، آنکھ کی جھلی میں خون کے دھبے ہو جاتے ہیں، اور بعد میں بالکل زرد ہو جاتی ہے۔ خون کے سرخ ذرات کرم کے اثرات کے باعث نظر تلف ہو کر تعداد میں بہت کم رہ جاتے ہیں، جس سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ خون کا آبی حصہ فریدوں کے باہر جوڑنے والے کنیکٹو ٹیشو میں آ جاتے ہیں۔ پہلے پیر ٹانگوں کے نچلے حصے میں ورم و ظاہر ہوتے ہیں، اور رفتہ رفتہ جسم کے ظاہری حصوں میں مثلا گلے، چھاتی، پیٹ اور عضو تناسل کے سکروٹم پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ نظام جاذبہ لمف گلینڈ مترم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جانور کی چال میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، اور جو بعد میں پچھلے دڑ کا فالج کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جانور انتہائی نکاہت کی وجہ سے گر جاتا ہے، سانس کی تنگی واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے جانور عموماً جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ 1 یا 2 ماہ میں عموماً 3 سے 4 ماہ کے عرصے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اونٹوں میں کیمبلز میں مرض شدید اور مزمن کرونک ہر 2 صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ پہلی صورت میں جانور چند ماہ میں مر جاتا ہے۔ عموماً زیادہ عمر کے جو جانور ہوتے ہیں ان میں یعنی کہ تھوڑی سی مشقت میں ہی جانور تھک جاتے ہیں، اور کوہان کا حجم بہت کم رہ جاتا ہے۔ مخصوص علامات میں متواتر یا وقفہ دار بخار اور کرموں کا ہر وقت خون میں موجود ہونا بہت اہم ہے۔ اونٹوں میں عام طور پر کرونک ظاہر ہوتا ہے، باقی علامات گھوڑوں اور خچروں کی طرح ہی ہیں۔ جانور کی قوت و برداشت کم ہو جاتی ہے۔ دیگر بیماریاں مثلاً خارش وغیرہ زور پکڑ جاتی ہیں، جسم کی حالت دن بدن کمزور ہو جاتی ہے، اور کوہان غائب ہو جاتی ہے۔ آخری مرحلوں پر مریض میں خون کی کمی، کمزوری، نمونیا، پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانا جیسی بیماری ہو جاتی ہے، اور جانور بہت کمزور ہو کر مر جاتا ہے۔ بیمار جانور کو بخار ہو جاتا ہے۔ جس وقت درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے تو خون میں کرموں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس سے خون کے مواد سے سلائڈ لینی چاہیے۔ جب جانور کا درجہ حرارت زیادہ یعنی کہ جانور کو بخار متواتر نہیں رہتا، اس لیے اس کو انٹرمیٹنٹ فیور کہتے ہیں، اور کنجکٹیوا کی جھلی زرد پڑ جاتی ہے، اور اس پر نہایت چھوٹے چھوٹے خون کے دھبے ہوتے ہیں۔ بھوک معمول پر رہتی ہے۔ جانور کھانا چارہ وغیرہ ٹھیک کھاتا رہتا ہے، لیکن جانور متواتر کمزور ہوتا جاتا ہے، جسم میں خون کی قلت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ٹانگوں اور چہرے پر رطوبت جمع ہو جاتی ہے۔ بالفرض دیگر ٹانگوں اور چہرے پر اوڈیما ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یعنی کہ جانور کی ٹانگوں میں فالج اور سوزش
اور لڑکھڑاہٹ میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایلیفینٹ اینڈ کیملز ان سمٹمز، ہاتھی اور اونٹ میں علامات جو ہوتی ہیں۔ اونٹ میں مرض کو سہ برسا یا تہ برسا کہتے ہیں۔ مرض خفیہ حالت اختیار کر لیتی ہے، جانور سست اور جلد بے یعنی کہ رونق ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں کبھی کبھی اور بعد میں جانور بہت زیادہ جلد لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات فالج کا حملہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر مرض میں مبتلا جانور 3 سال تک زندہ رہے تو جانور خود بہت صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ڈاگز ان سمٹمز، کتوں میں علامت۔ کتوں میں بخار، بو کی کمی، سر، حلق اور جوڑوں کی سوزش نمایاں علامتیں ہیں۔ بعض اوقات آنکھ میں اور پاؤں میں یعنی کہ آنکھ کی چھاؤں میں یا سفیدی آ جاتی ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو اکثر ڈاگز جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ کیٹلز ان سمٹمز، یعنی کہ بھینسوں میں بھی، گھوڑوں کے ساتھ ساتھ بھینسوں کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ گھوڑوں کی نسبت گائے بھینس اس مرض میں کم مبتلا ہوتی ہیں۔ خون میں کرموں کی موجودگی کے باوجود ظاہری طور پر تندرست محسوس ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جانور کرموں کے ذخیرہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور مرض پھیلاتے ہیں۔ جانور کو وقفے کے بعد بخار ہو جاتا ہے۔ مرض کی بڑھی ہوئی حالت میں جانور اندھوں کی طرح بھاگتا ہے، دیواروں وغیرہ سے ٹکرا کر گر جاتا ہے، کچھ دیر اس حالت میں پڑا رہتا ہے اور اس کے بعد جانور کی اکثر موت واقع ہو جاتی ہے اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے۔ اور یہ دیکھیں، یہ سب سے مین جو پوائنٹ والی بات ہے، یہ بھی ہارس ہے۔ یہ بھی تقریباً 20 سے 25 دن سے یہ کبھی اس کو ٹمپریچر ہو جاتا تھا، کبھی یہ ٹمپریچر بالکل نارمل ہو جاتا تھا۔ اس فارمر نے اپنے پاس سے تھرمامیٹر بھی رکھا ہوا تھا اور یہ تھرمامیٹر سے اس کا ٹمپریچر ایک دن میں 2 دفعہ چیک کر لیتا تھا۔ کبھی تو یہ ڈکلوفینک سوڈیم کے 5 ایمپیول لگا دیتا تھا IV، کبھی فینائل بوٹازون کے انجیکشن بیوٹاڈین لگا دیتا تھا، کبھی لاکزن، کبھی جب اس کو محسوس ہوتا تھا کہ جس کو پیٹ میں درد محسوس ہو رہا ہے تو یہ ڈوریٹک فرسومیٹ کے انجیکشن بھی لگا لیتا تھا۔ لیکن اس کو یہ مین وجوہات کی سمجھ نہ لگ سکی آیا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ اصل میں جب جانور کی مین پہچان نہ ہو تو جانور کو اندھا دھند میڈیسن لگا کر جانور کو بجائے بہتر ہونے سے، جانور کی بیماری کو کرونو کر لینے سے، اکثر جانور کا بر وقت علاج نہ کرنے سے، اگر جانور کا لیٹ ہونے کے بعد جانور کا جب ڈاکٹر اگر چیک کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں تو اس وقت جانور کو بلڈ پیراسائٹ کے انجیکشن لگانے کے باوجود بھی اکثر ہم نے دیکھا کہ جانور ریکور نہیں ہوتے، کیونکہ جانور کے جسم میں خون کی کمی ہو چکی ہوتی ہے، انیمیا کا مسئلہ بن چکا ہوتا ہے۔ اس میں بلڈ ٹرانسفیوژن بھی ہوتا ہے، لیکن بلڈ ٹرانسفیوژن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بھائی اس کو خون لگانا پڑے گا، بلڈ لگانا پڑے گا، تو جب بلڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ کون سا بھی انسانوں میں تو بلڈ لگتا ہے تو جانوروں میں بھی بلڈ نہیں لگتا۔ بھائی جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی بلڈ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ اپنے قیمتی جانوروں کو بچا سکتے ہیں اگر بر وقت طور پر اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج کر سکے تو بلڈ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر جسم میں نیمیا، خون کی کمی، الیکٹرولائٹس، ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی اور پانی کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ جو ہوتا ہے وہ بھی بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے آپ بلڈ گروپ کے ساتھ کراس میچنگ کے بعد آپ یعنی کہ بلڈ بھی لگا سکتے ہیں، جس سے جانور کی قیمتی جان کو بچایا جا سکتا ہے۔ جب ہم نے دیکھا تو اس کی یعنی کہ آنکھ کی میوکس میمبرین جھلی میں خون کے سرخ دھبے نظر آ رہے تھے، تو ہم نے جب اس کی ریکٹل دیکھی اور وجائنا دیکھی، ولوا دیکھی، تو ولوا میں بھی ظاہری طور پر بلڈ کے یعنی کہ نشانات نظر آ رہے تھے۔ جب ہم نے منہ کھول کر چیک کیا تو منہ کھولنے سے بھی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اندر ان سائڈ پر یعنی کہ ٹنگ پر اور اندرونی جبڑوں پر بھی خون کے دھبے اور ہلکے ہلکے نشان نظر آ رہے تھے۔ اور جب کہ یہ گوبر وغیرہ بھی کرتا تھا، لد وغیرہ بھی کرتا تھا، تو لد کے ساتھ بھی اکثر بلڈ کی آمیزش اور ساتھ یعنی کہ میوکس کا اخراج کرنا یہ بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ تو ساری علامات جو تھی وہ ٹرپنوسومی 1 سائی کے مطابق ہی تھی۔ تو ہم نے اس کو سب سے پہلے مین تو انرجی لیول کو پورا کیا۔ انرجی لیول پورا کرنے کے بعد ہم نے اس کو یعنی کہ ڈائمینازین کے انجیکشن جو ہم ہر جانور کے وزن کے حساب سے لگاتے ہیں، یعنی کہ
डाई सिचुरेट 35 मिलीग्राम 10 ml का इंजेक्शन 100 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से ये लगाना चाहिए और 24 घंटे के बाद दोबारा दोहराया जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये जो इंजेक्शन है यानी कि नेगोनॉल और इसके साथ इमीप्रो, इमीज़ोल, ये भी इंजेक्शन जो होते हैं ये हम बड़े जानवरों में 10 ml तक देते हैं। और ये जो डाइमिनाज़ीन, डाइसेचुरेट वगैरह का जो इंजेक्शन होता है लगाने से पहले कोशिश करें कि 10 मिनट पहले आप एट्रोपिन का यूज़ कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमने देखा ये अक्सर जानवरों में रिएक्शन भी हो जाता है। रिएक्शन से बचने के लिए आप एट्रोपिन 10 मिनट पहले 10 cc से 15 ml तक लगा लें। फिर बाद में आप डाइमिनाज़ीन टाइप या फिर सेट्रिपेनल टाइप या फिर आप इमीज़ोल का भी इंजेक्शन दे सकते हैं। और साथ आप इसकी इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए 1 फ्रूट तक 1 बोतल दे सकते हैं, क्योंकि इसमें खून का बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जिससे आप ज़्यादातर कोशिश यही करें अगर ब्लड ज़्यादा पतला हो तो आप इंट्रावीनस फ्लूइड देने की कोशिश ना करें। अगर ब्लड पतला नहीं है, नॉर्मल है, तो आप जानवर की कुफ्त व मुदाफ़त के लिए एनर्जी लेवल को बराबर करने के लिए आप यानी कि कोशिश करें डेक्सट्रोज की ड्रिप दे दें, NS की या रिंगर की कोशिश करें ना दें। अगर अवेलेबल ना हो तो फिर 100 ml तक रिंगर या DS वगैरह दे सकते हैं। इसमें एमिविकाम, बी कम्प्लेक्स, नीरोफास और नोवामिन टाइप ये एनर्जी लेवल को पूरा करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर टेम्परेचर हो तो सबसे पहले पेन किलर देकर ये टेम्परेचर को नॉर्मल कर लें। टेम्परेचर को नॉर्मल करने के बाद आप फिर डेक्सट्रोज में मिलाकर दे दें। कोशिश ये करें कि 10% डेक्सट्रोज हो। एक ही डेक्सट्रोज 1 लीटर वाली ड्रिप लेकर उसमें आप यानी कि स्पोर्टिंग मेडिसिन दें, ताकि जानवर के जिस्म में स्पोर्ट की वजह से, ताकत की वजह से जानवर की कमज़ोरी, लड़खड़ाहट और वीकनेस की कमी को पूरा किया जा सके और ख़ुराक की कमी को भी पूरा किया जा सके। ख़ुराक की कमी के साथ साथ जानवर को कोशिश करें ग्लैक्सो डी और विटामिन C और इसके साथ साथ वाटर को मिलाकर ये भी 1 दिन में 1 दफ़ा पिलाना चाहिए। और लिवर टोनिक के तौर पर हम हेपाबुवी का यूज़ करते हैं। ये भी हम 50 ml वाटर के यानी कि मिक्स करके पिलाने का मशवरा देते हैं, जिससे इसका लिवर टोनिक, लिवर के तौर पर, ये लिवर की ताकत के लिए, लिवर का फंक्शन बेहतर करने के लिए हम हेपाबुवी का यूज़ करते हैं। और स्टमक के लिए हम सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट है वो हम देते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए स्टमक सिरप होता है एक, स्टमक प्लस सिरप। ये स्टमक प्लस सिरप जो होता है 1 दिन में 1 दफ़ा पिलाते रहें, जिससे जानवर में स्टमक का मसला भी हल हो जाता है।